بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج دسمبر 19 اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی آیت 1 اور اوور 116 ان کی بنیادی آیت ہمارے سامنے۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی اسی صورت میں آیت سامنے آئی تھی، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے اپنے مفہوم کو واضح کرتا ہے، پھر کر ایک چیز کو بیان کرنا، اور اسی اعتبار سے اگرچہ اس مقام پہ بھی میں نے اس کی شاید پورے درس میں تشریح کی تھی، تو میں صرف اس پہ ریفرنس دے کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، دوبارہ اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ جو آپ اس درس میں موجود تھے ان کے لیے تجدید یادداشت کا باعث ہو جائے گی۔ نو واردان کے سامنے پہلی دفعہ اس کے متعلق آ جائیں گے۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ عام ترجمے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، اس کے سوا ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ بخش دینا، یہ اصطلاحات مروجہ ہمارے ہاں، قرآنی مفہوم نہیں ہے یہ مغفرت کا۔ قرآنی مفہوم تو یہ ہے کہ تمہاری غلطیوں سے، تمہارے سہو و نسیان سے، یا ویسے ہی غلط راستے اختیار کرنے سے جو نقصانات تمہیں ہوتے ہیں، اور چیزوں کے نقصانات کی تلافی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، جس سے سامان حفاظت نہیں مل سکتا۔ مقصد کے یہ معنی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو اللہ نہیں بخش، باقی سب کچھ بخش دے۔ اور پھر جب آگے شرک کا وہ مفہوم دیا جائے جو ہمارے ہاں مروج ہے، تو پھر تو کچھ اور ہی تصور آتا ہے، یعنی خدا کی بجائے کسی اور کی پرستش کرنا۔ تو آپ سوچئے کہ صاحب خدا یہ تو نہیں بخشے، ہے تم نے کسی اور کی پرستش شروع کر دی، سب کچھ بخش دوں گا، یہ بات نہیں بخش۔ مینا سزد خدا ایرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان اللہ غنی عن العالمین، وہ تو ان چیزوں سے مستغنی ہے۔ جب کوئی بھی اس کی پرستش کرنے والا نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی وہی ہما شان جبرویت خدا تھا، جب کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہی خدا ہوگا۔ اس کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو یا نہیں کرتے، اور اس سے اس کو کیوں غصہ چڑھ جائے کہ صاحب یہ دیکھیے ہمارے سامنے اوروں کو پرستش کرنی شروع کر دی۔ یہ تو جن کی بادشاہتیں لوگوں کی اطاعت پر موقوف ہوتی ہیں، رہین کرم ہوتی ہیں، جو ان کے ووٹوں سے بڑھ کر صاحب اقتدار ہوتے ہیں، انہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی ہر وقت کہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں جا ملا، یہ لوڈ کو کراس کر گئے صبح ہی دوسری کیبنٹ بن جائے گی، تو انہیں تو اس چیز پہ غصہ بھی آتا ہے کہ بے ایمان کہیں کا کل تک ہمارے ساتھ تھا، پارٹی کے پیسے بھی کھا گیا، اور آج دیکھیے صاحب دوسروں کے ساتھ مل گیا۔ اور بادشاہتوں میں تو ان کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا پڑتا تھا، کسی کے ساتھ ملنا تو ایک طرح ذرا سی ساز باز بھی کوئی کرتا تھا تو وہ پھانسی پہ چڑھا دیتے تھے، وہ اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت، اقتدار، طاقت، اختیار، رہین کرم تھا ان لوگوں کی اطاعت پہ۔ ای خدا تا سجدہ اش کر دی خدا، یہ خدا وہ ہے کہ ان کے سامنے جب تک سجدہ کرتے رہو تو یہ خدا ہے، اور تم یکے اندر قیام آئی فناس، جو ہی تم سجدے سے کھڑے ہو گئے یہ ختم ہو گئے۔ جن کی بادشاہت تمہارے سجدے کی رہین کرم ہو، انہیں تو اس کی احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ یہ کہیں سجدے سے قیام میں نہ آ جائے۔ اور جتنے بھی اس طرح سے اقتدار حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر میں سب سے بڑا جرم کسی کا سجدے سے اٹھ کے قیام میں آ جانا ہے۔ خدا کو تو اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے،
یہ کیوں پھر شرک اتنا جرم عظیم قرآن نے قرار دیا؟ اسے لظلم عظیم کہا ہے، اصل میں جرم کا لفظ نہیں، قرآن نے شرک کو کہا ہے ظلم عظیم، اور ظلم کے معنی ہے کہ جس مقام پر کسی کو ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ رہے۔ خدا کے متعلق نہیں کہ جس مقام پہ خدا کو ہونا چاہیے وہ اس مقام پہ نہ رہے، شرک کے معنی ہے کہ جس مقام پہ انسان کو ہونا چاہیے وہ اس مقام سے نیچے گر جائے۔ یہ ہے ظلم عظیم، یہ انسانیت کے لیے وجہ تذلیل ہے۔ اور اصول یاد رکھیے کہ جو چیز مخلوق کے لیے ذلت کا باعث ہوگی وہ اس خالق کے لیے در حقیقت باعث تذلیل ہوتی ہے۔ جو چیز مین کے لیے ڈیروگیٹری ہے وہ خدا کے لیے ڈیروگیٹری ہو جاتی ہے۔ قرآن کی ساری تعلیم اس محور کے گرد گھومتی ہے کہ انسان کو وہ اس کے حقیقی مقام سے آشنا کراتا ہے، جہاں وہ مقام انسانیت سے گرتا ہے وہیں اس کو وہ تھامتا ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ باز نہیں آتا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا، یہ تذلیل ہے، تحقیر ہے انسانیت کی، اور یہی شرک ہے۔ عزیزان مومنین، بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تک آپ عبادت کا ترجمہ پرستش کرتے رہیں گے، الہ کا ترجمہ اس معنی میں معبود کرتے رہیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس مفہوم کے اعتبار سے شرک کے معنی صرف بت پرستی رہ جاتے ہیں۔ یہ مشرک کے معنی ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں، پوجنا، پرستش کرنا۔ یہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہ توحید ہے، وہ شرک ہے۔ دین میں پرستش کا تصور نہیں ہے، دین میں تصور محکومیت کا ہے۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی محکومیت اختیار کرنا، معبود یا الہ وہ ہے جس کی محکومیت اختیار کی جائے، اطاعت اختیار کی جائے۔ جسے کسی کے سامنے جھکنا کہتے ہیں، جھکنے کے معنی یہ ہیں، یہ محاورہ ہے۔ سر تسلیم خم کر دینا کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اب اس اعتبار سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ جو میں نے کہا ہے، میں یہ کر رہا تھا کہ جب تک یہ بنیادی تصورات، بیسک کانسیپٹس درست نہیں ہوتے، نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ دین کے متعلق کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہے کیا بالآخر۔ بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا تو خدا ہے، اور خدا کے بعد پھر انسان سے بڑا کوئی نہیں، اور جو ہی انسان اپنے اس مقام سے گرا، یہ وجہ تذلیل انسانیت ہوا، یہ ظلم عظیم ہوا، یہ شرک ہوا۔ یہ گرا کیا معنی؟ مقام سے گرنے کے معنی کیا؟ انسان اپنے عہد طفولیت میں جب اپنے ذہن میں شعور نہیں تھا، پہلا تاریخ کا دور، علم نہیں تھا، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کاز اینڈ ایفیکٹ کا پتہ نہیں تھا، انسان بالکل نہتا، یہ اتنا نہتا کہ ہر جانور سے زیادہ نہتا، نہ شیر کے سے پنجے، نہ عقاب کی سی چونچ، نہ ہرن کی سی دوڑ کی تیزی، نہ عقاب کی اڑن، نہ مچھلی کی تیراکی، یعنی یہ اس کی کیفیت، بالکل نہتا۔ اور پھر ابتدائی دور میں جغرافیائی کنڈیشن جو یہاں تھی اس ارض کے اوپر، آج تو یہ اتنا بڑا مہیب سیلاب ابھی آتا ہی نہیں جو اس زمانے میں آیا کرتا تھا۔ آتش وشاں پہاڑ، بڑے بڑے سیلاب، جھکڑ، آندیاں، زلزلے، میٹیورز، شہاب ثاقب، یہ طوفان، درندے، سانپ، شیر اور چیتے، جنگل بڑے بڑے مہیب، اس کو تو ایک ہی چیز دی تھی نا ان سب کے لیے، اس سب کے مقابلے کے لیے عقل انسانی ابھی اب بچپن میں تھی، تو آپ سوچئے کہ ایک بچے کو اگر ان حالات میں چھوڑ دیا جائے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہر چیز سے ڈرتا تھا، سہم جاتا تھا، ایک ہی حربہ آتا تھا کہ ہاتھ جوڑ کے کھیلتے، نہیں مارا۔ یہ جو ہے ہاتھ جوڑنا ڈر کے مارے، یہ ہے پرستش۔ سانپ بھی دیوتا، شیر بھی دیوتا، حتیٰ کہ بہت بڑا درخت پیپل بھی دیوتا، دریا بھی دیوی، اگنی بھی دیوی، وایو بھی دیوی، اندر بھی دیوتا۔ یہ کیا ہے دیوتے؟ انسان کے اپنے اندر کے ڈرنے کی چیز ہے۔ تو کیا انسان کی کیفیت یہ تھی؟ جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق تھا اس نے اس سے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، کائنات کی ہر قوت تمہارے لیے تابع ہے، تصویر مقام انسانیت آ رہا ہے۔
اس تمثیل میں تو جب پہلا ہی پردہ اٹھتا ہے اسٹیج سے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے سامنے سجدے، ملائکہ سجدے میں گرے ہوئے، سمجھے؟ اور ہماری کیفیت یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ تو یہ فرشتہ ہے لو جو اس کے حضور گرے ہوئے ہیں۔ پہلا تعارف آدم کا یہ کیا کہ ہو رہا ہے، کائنات کی ہر قوت اس کے سامنے سجدہ ریز، مقام انسانیت۔ اب باقی صرف انسان رہ جاتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان ہونے کی جیز سے یکساں طور پر واجب التکریم، تو برابر والے کے سامنے بھی تو کوئی نہیں جھک، وہ تو ساری چیزیں اس کے لیے ساجد، انسان سارے یکساں واجب التکریم۔ اب ان میں سے کون سا ایسا ہے جس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کے سامنے دوسرا انسان جھکے؟ خارجی کائنات میں کسی شے کے سامنے جھکا، بدترین قسم کی تذلیل۔ انسانوں میں سے کسی انسان کے سامنے جھکا، یہ بھی باعث تذلیل ہے انسانیت۔ لیکن جھکنا تو ضروری ہے۔ جھکنے کے کیا معنی؟ ڈسپلن کے بغیر تو زندگی نہیں قائم رہ سکتی، اطاعت تو ضروری ہوتی ہے۔ اب کس کی اطاعت ہوگی؟ یہاں یہ جتنی قوتیں تھیں وہ تو ساری کی ساری اس کے لیے ساجد ہو گئی، انسان یکساں برابر ہو گئے۔ اب اطاعت کس کی؟ بس ایک ہی چیز ہے جس قرآن نے یہ کہا، الا ان الحکم الا للہ، اطاعت صرف خدا کے قوانین کی، اسے کہتے ہیں توحید۔ اور اگر خدا کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی اطاعت اس نے اختیار کر لی، اسے شرک کہتے ہیں عزیزان۔ گرانا اپنے مقام سے یہ، اور یہی چیز ہے کہ جو عبادت کے معنی قرآن کریم نے یہ بتائے ہیں۔ عبادت اور حکومت کا لفظ مرادف معنوں میں قرآن نے استعمال کیا ہے، خود اسے وہ واضح کرتا ہے سورہ یوسف میں۔ اور کیا بات ہے اس واضح یوسفی کی، وہ جو خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا، وہ تو قید خانے میں بھی اس کی کیفیت یہ ہے کہ یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید خانے کے رفیقو، سوچو تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ فرعون مصر کی بادشاہت میں بسنے والے دو قیدی اس کے جو ملازم سے، ان سے یہ واضح یوسفی کہا جا رہا ہے۔ مقام دیکھیے، فرعون، اس کے دو ملازم، اور پھر وہ ملزموں کی حیثیت سے قید خانے میں، اس کا کتنا مقام عرفہ ہے، ان کا مقام کتنا گرا ہوا ہے۔ وہاں یہ خدا کا پیغمبر ان سے یہ کہتا ہے کہ اٹھو اس سجدے سے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تم نے اپنے ذہنوں کے گھڑے ہوئے تراشے ہوئے بڑے بڑے حاکم جن کے سامنے سیدھا ریز ہوتے، سوچو تو صحیح، کیا یہ زندگی کی شکل اچھی ہے کہ ایک ایک ضرورت، ایک ایک حاجت کے لیے ایک ایک دروازے پہ دستک دی جائے؟ یا یہ ہے کہ کوئی ایک جو فی الحقیقت صاحب قوت ہے صرف اس کے سامنے جھکا جائے؟ تم بتاؤ دونوں میں سے کون سی شکل اچھی؟ چھوٹی سطح کے اوپر ملازم ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر 10 کا ملازم تمہیں کر دیا جائے، اور دوسری جگہ ہے مقام میں کہ 10 ایسے ہوں کہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ، ہر ایک کے تقاضے الگ الگ، ایک ہو ملازم اور 10 ہوں اس کے آپ، یہ ایک ملازم تو کر دو نوکر نہیں، بچے مت مار لینے آگے، وہ چیخ اٹھتا ہے تو جی میں کروں کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے اسکول چھوڑ کے آؤ، وہ کہہ رہا میرے لیے بازار سے باندھ لے کے آؤ، یہ کہتا جلدی سے چائے دو، وہ کہتا میرا جوتا پالش کرو، میں کیا کروں کیا نہ کروں؟ جس کا نہیں کرتا وہی اٹھ جاتا ہے، شکایت لگا دیتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سوچو تو صحیح۔ اور پھر اس ارباب میں یہ نہیں کہا کہ چلو ان 10 میں سے ایک چن لو، ایک کے نوکر ہو جاؤ، وہ کہتا ہے کہ غلط ہے، ان 10 میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کی ملازمت کرو، وہ اس سے بلند و بالا۔ اور پھر جس کا تعلق ہمارے ساتھ شخصی اور پرسنل نہیں، صرف قانون کے اعتبار سے، وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں شخصی اطاعت نہیں ہو رہی۔ کہا کہ ان الحکم الا للہ، یاد رکھو حق حکومت تو صرف اس کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہ ارباب کہہ کے پھر یہ حق حکومت کی بات کتنی گہری چیز ہے۔ کوئی کسی کی اطاعت نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں مانتا، تا وقت کہ اس کی احتیاج نہ ہو، وہ اس کا محتاج نہ ہو۔ حکومت قائم اس طرح سے رکھی جاتی ہے کہ پہلے محتاج کیا جاتا ہے، پھر حکم منوایا جاتا ہے۔ یہ سرکش کا شیر آپ کے اشاروں کے اوپر کیوں ناچتا ہے؟ اسے بھوکا رکھا جاتا ہے، یہ راز ہے۔
تو یا کہا ارباب متفرقون، قرآن ہے عزیزان من، یہاں الہ نہیں کہا اس نے، ارباب کہا۔ یہ احتیاج ہے نا جو تمہیں دوسروں کے دروازوں پہ لے جاتی، اس کی وجہ سے اس کا حکم مانتے تھے۔ اگر ربوبیت بھی اس کے ہاتھ میں رہے تو حکومت تو ہوگی اسی کی۔ ان الحکم الا للہ۔ اور دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں تو عبادت کے معنی حکومت ہے، حکم کہا ہے نا، امرا اللہ تعبدوا الا ایا، اس نے کہا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرو ہی نہیں۔ یہ یہاں حکم اور عبادت دونوں اکٹھے آ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کی نگاہوں کا رخ پھیرا، دین مذہب میں تبدیل ہوا، عبادت کے معنی پرستش ہو گئے۔ 12/40 12/40 امرا اللہ تعبدوا الا ایا، الا ایاہ۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ایا کہاں آیا کرتا ہے، اور یہ وہی ہے جو آپ کیا کہوں کس طرح سے رسمن دن میں کم از کم 44 بار تو نماز کی ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، یہ ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، ایاک، بڑا زور کا یہ لفظ، کسی اور کا نہیں، صرف تمہارا جو، یہ اس نے کہا ہے۔ اب اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ صاحب اسلام کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی جزیات کیا ہیں، تو ٹھیک ہے تفاصیل میں جائیے تو کتابوں پہ کتابیں لکھتی ہیں، تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے۔ اس نے کہا ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، بات ختم کر دی تھا۔ ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، ذالک الدین القیم۔ خود اپنے مقام پہ قائم، قیم وہ ہوتا ہے جو خود قائم ہو اپنے مقام پہ، دوسرے کے قیام کا ذریعہ بنے، قیام انسانیت کا ہو، انسان تیرے قائم کرنے، تیرے کھڑا رکھنے کا یہ ہے طریقہ، یہ دین ہے، یہ نظام ہے، دین قیم یہاں کہا ہے عزیزان من۔ اٹھ سجدے سے، وجہ قیام انسانیت نظام یہ ہے، ان الحکم الا للہ، ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، یہ ہے عزیزان من جسے شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کی مختلف نوعیتیں قرآن نے بتائی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اس سے پیشتر عام طور پہ مذہب کی دنیا میں رائج تھی۔ سورہ الروم 30/31 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، دیکھنا کہیں مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یہاں پھر وہ شرک آیا ہے، یعنی دین میں فرقے نہ پیدا کر لینا۔ بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ فرقہ جو ہے یہ شرک کیسے ہوا۔ وہ جو ایک کا ملازم ہے، ایک ہی کا حکم مند، اسے معلوم ہے، 10 کا ملازم جو ہے 10 مختلف قسم کے احکام آئیں گے نا اس کے سامنے۔ یہ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، معقومیت صرف اس ایک ہو حاکم، ایک ہی اس کا ہو ضابطہ قوانین۔ گھر کے اندر 10 ملازم ہوں، ایک ہو آقا، وہ ان کے احکام دے، ان میں کبھی کسی قسم کا تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تقسیم عمل تو ہو سکتی ہے، مختلف کام تو وہ کرتے ہیں، مختلف آقا نہیں ہوتے۔ اگر ایک ہی ضابطہ قانون ہو، ایک ہی کی محکومیت ہو، تفرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ امت واحدہ اس نے بنائی اس طرح سے تھی کہ ایک ہی کی محکومیت اختیار کرنے والے، ان میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں فرقہ ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کو اس دین مذہب کی سند کے اوپر لے جائیں گے، کسی نہ کسی انسان پہ جا کے سند رکے گی، جبھی تو مختلف فرقے بنتے ہیں۔ فرقہ ہمیشہ کسی شخصیت پہ جا کے منتہا ہوتا ہے، ورنہ ایک خدا کے احکام ماننے والے اگر 10 کروڑ چھوڑ کے 100 کروڑ بھی انسان کیوں نہ ہو، ایک ہی کا حکم ماننے والے، ان میں فرق کیسے آئے گا، افتراق کیسے ہوگا، تفرقہ کیسے ہوگا، اختلاف کیسے ہوگا ان کے اندر؟ آپ کہیں گے کہ صاحب وہ جو جس چیز کا وہ حکم مان رہے ہیں اسی کے اندر اگر مختلف قسم کے فرق ہوں گے پھر تو ٹھیک ہے، اور اس نے تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، جس چیز کی اطاعت کرائی جا رہی ہے اس میں اختلاف نہیں، تو یہ جو اطاعت کرنے والے ہیں ان میں اختلاف کیسے پھر ہو جائے گا؟ اور اختلاف آپ کے سامنے موجود ہے، فرقے آپ کے سامنے موجود ہے۔
اس کے بعد یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے کہ ہم ایک کی محکومیت اختیار کیے ہوئے ہیں؟ پرستش میں تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں صاحب، گنگا ایک گھاٹ بہتے، ٹھیک ہے، وہ ایک گنگا بہ رہی ہے، گھاٹ کا فرق ہے نا، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے۔ پرستش میں تو یہ ہے کہ صاحب اس طرح سے نماز پڑھ لے، جب بھی ہو جاتی ہے، ویسے پڑھ لے وہ پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے معنی محکومیت کے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ نہیں ہوگا کہ یوں مان لیا جائے کسی کا حکم پھر بھی ٹھیک ہے، دوسرا مان لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک مملکت میں آپ دو قانون نہیں چلا سکتے عزیزان من، بغاوت کہلاتی ہے وہ۔ یہ وجہ ہے اس نے فرقے کو جو شرک قرار دیا ہے کہ یہ ایک خدا کی محکومیت نہیں ہوتی، یہ ارباب متفرق ہوتے ہیں، مختلف خداؤں کی محکومیت ہوتی ہے۔ سمٹ سمٹا کے یہاں لے آئے نا اسلامی نظام بنانے والے دعویٰ کر کے کہ صاحب فقہ حنفی کی پیروی ہوگی، وہ جھٹ سے والے حدیث نے کہہ دیا کہ تم کون ہوتے ہو ہم سے فقہ حنفی پیروی کرانے والے؟ دیکھا آپ نے شرک کیسے آیا؟ ہر فرقے نے پروٹیسٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا صاحب اس کی نہیں پھر کیا، تمہارے فرقے کی فقہ کو مان لیا جائے، وہ وہی بات نہ ہوئی، یعنی بات ہی نہیں آگے چل سکتی، شرک مٹ ہی نہیں سکتا۔ انل حکم الا للہ، یہاں جا کے شرک مٹتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس نے فرقے کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ جو بت پرستی ہے عزیزان من، یہ شرک اور یہ جو تفرقہ ہے یہ شرک، قرآن نے اس دونوں کے درمیان فرق کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ ان دونوں میں کون سا شرک ایسا ہے جو شرک عظیم ہے۔ بڑی غور طلب ہے یہ چیز، پہلے بھی آ چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے قوم سے الگ ہو کے جاتے ہیں، اپنے بھائی کو جو خود نبی ہے اسے انچارج بنا جاتے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں سامری قوم ہی کا زیور دیتا ہے، ان کے لیے ایک بت بنا دیتا ہے، گوشالہ بنا دیتا ہے۔ یہ سارے سامری قوم سے ہی لیتے ہیں زیور، سارا فنڈ ان کو اکٹھا کر دیں، پھر پرستش کراتے ہیں، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے دیکھا انہوں نے کہ ستیہ ناس، اتنی کچھ محنت کی ان قوم کے اوپر اور یہ تو پھر وہ بچڑا بنا کے پوچھ رہی ہے، اس کو خود پرستی کر رہی ہے۔ غصہ آیا حضرت ہارون پر کہ میں تمہیں انچارج بنا کے گیا تھا، تم ان میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے سامنے ہی یہ کچھ ہوا، تم نے ان کو روکا نہیں ہے۔ نبی پوچھ رہا ہے دوسرے نبی سے، آپ کو معلوم ہے جواب کیا دیا حضرت ہارون نے؟ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بت پرست کر رہے ہیں، میں نے اس لیے نہ روکا کہ روکنے سے ان کے اندر اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، تو میں ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے آگے کہو گے کہ تم نے اس قوم میں تفرقہ کا پیدا کر دیا، کیا کر دیا تم نے؟ ستیہ ناش کر دی۔ میں نے ان کو بت پرستی جو تھی اس کو میں نے مقبول کر لیا، تفرقہ نہیں میں نے پیدا ہونے دیا۔ کہو ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ نبی کا جواب، نبی مطمئن ہو گیا، ٹھیک کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بت پرستی جہالت ہے، ذرا سی بھی ان کی بصیرت سے بات کی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور تفرقہ شرک ہے، ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو مٹا ہی نہیں کرتا۔ عزیزان مان، یہ ہے چیز فرقہ پیدا، بت پرستی کا شرک۔ سارے فرقے ہمارے یہاں موجود، ان کی گرہیں مضبوط ہوتی چلی جاتی، لیکن بت پرستی نہیں مسلمان کا۔ فخر سے بت شکن اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر فرقہ پرست فخر کر رہا ہے اس چیز سے، روز پر پٹول ہو رہی ہے ان کی، یہ جو اہل حدیث یا وہابی کہلاتے ہیں اور یہ جن کو بدعتی کہتے ہیں، اس بات کے اوپر مزاروں پہ جا کے تم سجدہ کرتے ہو۔ دونوں فرقے یہ ان کو متون کر رہے ہیں، تم شرک کر رہے ہو، ان کو مشرکین کہتے ہیں، مزاروں پہ جاتے خود فرقے کے اوپر بندھن۔ ہمارا فرقہ یہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، کیا توحید پرستی ہے، یہ تو صرف قبروں پہ جانے کی بات کہہ رہے ہیں، وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ گوسالے کی پرستش ہو رہی ہے، وہ کہتا میں نے اس چیز کو میں نے چھوڑ کر لیا، برداشت کر لیا، تو یہ ہونے دیجیے، کوئی بات نہیں، جہالت ہے، سمجھا لیں گے قوم کو، تفرقہ نہیں میں نے پیدا ہونے دیا، کہیے بھائی صاحب ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ یہ ہے تفرقہ جس طرح سے شرک بنتا ہے۔ یہ کون شرک بناتے ہیں اس تفرقے کو؟ قرآن کہتا ہے احبار و رہبان، علماء اور مشائخ، 9/31
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہی ارباب کا لفظ آیا ہوا. یہ اہل کتاب یہ اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیتے، یہ ہے شرک. روایت میں یہ آیا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو یہودیوں میں سے ایک نے کہا کہ ان سے پوچھئے یہ ہمارے خلاف کیا الزام لگا رہے ہیں، غلط ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے علماء مشائخ کی پرستش نہیں کرتے. آپ نے کہا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بات نہیں کہ جس چیز کو وہ حلال قرار دیتے ہیں یہ حلال سمجھتے ہیں، جسے وہ حرام کہتے ہیں یہ حرام سمجھتے ہیں، کیا ان کی بنائی ہوئی شریعت کے اوپر نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے. تو کہنے لگے اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا. اللہ اکبر. دین یہ مذہب میں کوئی مسئلہ آپ ان سے پوچھیے اور فتویٰ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ ساتھ فقہ حنفی کی روح سے اس میں یہ چیز. اور اگر کہیں ان کو دشواری پیش آتی ہے، دشواری کی مثال آپ کو بتاؤں، فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامن مفقود الخبر ہو جائے، یعنی پتہ نہ چلے کہ کہاں چلا گیا ہے، گم ہو جائے، تو سوال یہ ہے کہ وہ کب تک انتظار کرتی رہے کہ آئے یا نہ آئے، کیا کرے وہ پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ انتظار ہی کرتی رہے، اسے صرف 90 برس انتظار کرنا چاہیے، تو اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، صرف 90 برس. اس میں انہیں دشواری آ کے پڑی. میں ارباب متفرقون کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوا. تو ان کے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایک امام کی فقہ میں کوئی دشواری پیش آئے تو انہوں نے کہا کہ امام مالک کی فقہ کی روح سے فیصلہ کر لو. انہوں نے 4 سال کہا ہوا، یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ایک امام کی فقہ میں دشواری آئی تو یہ نہیں کہ خدا سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے، کہا یہ نہیں امام مالک سے پوچھ لو کیا کہتا ہے. وہاں نہیں شادی کے یہاں چلے جاؤ، حنبل کے یہاں چلے جاؤ، پھرتے رہو انہی بتوں کے اندر، نہ جانا اس کے اوپر جس نے کہا ہے انل حکم الا للہ. بخاری میں یہ آیا ہے، مسلم نے یہ لکھا ہے، ترمذی کا یہ حکم ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ ارشاد ہے. یہ سارا کچھ کہتے چلے جائیں گے، نہ زبان پہ آئے گا تو صرف یہ آئے گا کہ خدا کا یہ ارشاد ہے. آپ ان کے فتوے میں کہیں یہ نہیں دیکھیں گے لکھا ہوا تو خدا نے یہ کہا اس بات کے اندر. اس سے بڑا شرک بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ خود جھکتے ہیں، ساری امت کو جھکاتے چلے آ رہے ہیں. کن کے سامنے؟ انسانوں کے سامنے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. پوچھو ان سے یہودیوں کے متعلق ہے، احبار رہبانیت عیسائیوں کے متعلق ہے، شرک ہندوؤں کے متعلق ہے. یہ سارا قرآن جو ہے وہ ان کے متعلق ہے. ان کے متعلق کیا ہے؟ رسول اللہ کی شفاعت، خدا کی مغفرت، جنت کی سبیل اللہ سے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے پاس ایشو ہوئے ہیں ایکسٹیٹر میں. قرآن میں ان کا اتنا حصہ ہے، کیا کہا جائے عزیزان. شرک، احبار اور رہبان یہ ہیں جہاں سے فرقے بنتے ہیں، یہ شرک. اور پھر شرک کا کیا پوچھتے ہیں، قرآن تو بہت دور جاتا ہے. ایک طرف خدا کا حکم، ایک طرف میرے اپنے جذبے کا تقاضا. سوچیے، بڑی خوبصورت چیز کہیں رکھی ہے قیمتی، بہت جی چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا لوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایک طرف یہ تقاضا، دوسری طرف اس کا حکم کہ نہیں، باطل کا مال ناجائز، اس سے نہیں لینا. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اس کا خیال تک بھی نہیں کرنا، دل میں ارادہ بھی اس کا نہ آئے. 2 خداؤں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی عزیزان من. کس کی اطاعت اس میں سے کی جائے؟ یہی ہے نا خدائی. اس کی اطاعت کی جائے یا اس نے کہا ہے اس کی اطاعت کی جائے. دیکھیے وہ جو توحید کی تعلیم دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا؟ بت پرستی نہیں کر رہا، اپنے ہی جذبات کو خدا بنا کے بیٹھ گیا. یہ باہر کے خداؤں سے تو آزادی حاصل کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، یعنی بہرحال حاصل ہو سکتی ہے، مشکل کے بعد ہی صحیح. یہ جو اپنے اندر خدا رکھا ہوا ہے، اس نے سب سے بڑا خدا یہ ہے اور سب سے بڑی مشکل اس کی خدائی سے چھوٹنا. اچھا بھلا عقل مند آدمی، صاحب فکر، دانا بینا، سوچ سمجھ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا حرکت کر بیٹھتا ہے.
ایسی حرکت کہ اس کے بعد دوسرے تو ایک طرف کے وہ تمہیں کیا ہو گیا تھا اس وقت؟ تو تم سمجھدار آدمی ہوش رکھنے والے آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ ہر شخص یہ کہ خود وہ اپنے متعلق یہ کیا ہے اس کے بعد کہ صاحب یہ کیا حماقت مجھ سے ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ قرآن سے پوچھیے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، علم رکھنے کے باوجود کہ بات غلط ہے یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ اس خدا کی ایسی اطاعت کرتا ہے، اس میں مجبور ہو جا رہا ہے کہ علم رکھنے کے جہالت میں نہیں کر رہا، جانتے بوجھتے علم رکھنے کے باوجود یہ کر رہا ہے۔ وہ کہا کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ کہا ہو کیا جاتا ہے؟ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، یوں ہی آپ نے اس خدا کی پرستش کی، آپ نے سجدے میں گرے، کان بھی آپ کے بند، آنکھیں بھی آپ کی بند، دلوں کے بھی آپ کے مور، سمجھنے سوچنے دیکھنے بھالنے کی ساری قوتیں مغلوب، اور اس خدا کے پیچھے لا کے جھک مار دیا آپ نے صاحب۔ جذبے کی تسکین ہوئی، جب عقل و فکر پھر لوٹ کے واپس آئی تو آپ خود اپنے کیے پہ نادم ہو رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ تو ساری دنیا آ کے کہتی ہے اتنے بڑے سمجھدار آدمی ہو گئے، تم نے یہ کیا کیا؟ اسے خود سمجھنے میں نہیں آتا کیا کیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ، کہا کہ جو یوں جانتے بوجھتے اس طرح سے دوسری روش اختیار کر لے، اسے کون سیدھے راستے پہ لے آئے؟ یا آپ نے دیکھا کہ من اتخذ الہہ ہواہ، باہر کے بتوں کو نہیں پوج رہا، خارج کے کسی حاکم کی ہدایت بھی نہیں کر رہا، خود اپنے اندر ایک خدا بنا کے رکھ لیا۔ دیکھتے ہیں قرآن کہاں تک شرک کو لے جا رہا ہے۔ عزیزان من، خارجی قوتوں سے چھڑایا اس نے کہ ساری کائنات کی قوتیں تیرے سامنے سجدہ ریز، انسانوں سے چھڑایا کہ ہر انسان یکساں طور پہ واجب التکریم۔ اس سے آگے تو کسی کا ذہن نہیں جا سکتا تھا، اس سے آگے خدا ہی تھا جو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنے سامنے بھی نہ جھکو۔ اف، بہت بڑا مقام ہے عزیزان من، آپ سوچئے تو صحیح۔ جی معاف رکھیے بھول گیا میں، 45/23، 45/23۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ کس مقام سے یہ گر گیا، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے یعنی مقام انسانیت سے گرتا ہے، شرک میں کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، سنیے عزیزان من، وَمَن یشرک بِاللَّہِ، جس نے شرک کیا خدا کے ساتھ، اور شرک کے معنی آپ سمجھ لیں، مقام انسانیت سے گرا، کہا اس کے بعد کیفیت یہ، یعنی وہ انسان کے جس کے تابع فرمان فطرت کی ساری قوتیں ہیں، فرشتے جس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس سے اپنی اطاعت کرائے، اس مقام سے گرنے والا جو ہے، قرآن کہتا ہے پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یوں سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا نہیں کچھ بگڑ رہا اس میں، وہ تو اپنے مقام ہے۔ اسی کے متعلق کہا کہ جس نے خدا سے شرک کیا یوں سمجھو کہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ آ گیا۔ ایک چیز فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، یہ اتنا بڑا شہباز اور شاہین، ان فضاؤں کے اندر اڑنے والا ہر پرندہ جس سے ڈرتا تھا، خوف کھاتا تھا، کہا اس کی کیفیت یوں ہی اس نے کسی اور خدا کو، کسی اور قوت کو خدا بنایا اور جھکا، کیفیت یہ ہو گئی جیسے چڑیا کے چھوٹے بچے کو عقاب اچک کر لے جاتا ہے، یہ حالت اس کی ہو گئی۔ واقعی پھر جو جس قوت کو جی میں آئے اس کو اچک کے لے جائے صاحب، اور باہر کی قوتیں تو ایک طرف وہی کمبخت اندر کے عقاب اس کو کس طرح سے اچک کے لے جاتے، یعنی کیا تشبیہ ہے۔ چڑیا کا بچہ بوٹ کہتے ہیں پنجابی ساڑی، وہ ایک دن کا جو بچہ نوزائیدہ ہوتا ہے، اتنا بے کس اور بے بس، خود جس میں خود اتنی اڑنے کی قوت تھی، اس کی بے بسی کا یہ عالم، اور پھر کیفیت یہ کہ جس پرندے کا جی چاہے اچک کے لے جائے اس کو، یہ کیفیت۔ یعنی یوں نظر آتا ہے جیسے قرآن سمجھاتا تھکتا نہیں ہے، یہ کیفیت آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں پہ گر گیا، ایک نوزائیدہ بچے کی طرح عقاب اچک کر لے گیا۔
او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا یہ کہ یہ ایک گھاس کا تنکا خس و خاشاک جھکڑ کے سامنے جیسے اس کو وہ اڑائے چلا جا رہا ہے، یہ کیفیت اس کی ہو جاتی ہے. جدھر سے زور کی ہوا چلی اس طرف یہ اڑ گیا صاحب، خس و خاشاک. یہ کہا کہ ہوتا ہے شرک میں. 22/31 22/31. دیکھتے ہیں آپ، انسان اپنے مقام سے گر رہا ہے، خدا کا کچھ نہیں بگڑ رہا. یہ ہے شرک عزیزان من. یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر لوگ اس میں راسخ اتنے ہو جاتے ہیں شرک میں، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے 39/45. کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے جب انسان ذلتوں کی اس انتہا پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اتنا اس میں راسخ ہو جاتا ہے، پھر اتنے لذت لینے لگ جاتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ بھائی ایک خدا، صرف اس کے قوانین کے سامنے جھکو، کیوں ایک ایک آستان کے اوپر دستکیں دیتے ہو اور جھولیاں پھیلاتے ہو، کیوں اپنی ذلت کرتے ہو، کیوں اپنی تحقیر کر رہے ہو اسے ایک خدا. اشمئزت قلوبہم، کہتا ہے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل محسوس کے رہ جاتے ہیں، چہرے بصور کے رہ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی ان خداؤں کی عظمت اور عقیدت اس کے سے اس طرح مستعلی ہوتی ہے کہ وہ یہ سن نہیں سکتا. اس کو آپ بلا بلا کے لا رہے ہیں کہ آؤ ایک خدا کے سامنے جھکو، چھوڑو ان بڑے بڑے آستانوں کو، چھوڑو ان خداؤں کو. کہتا ہے اس سے اس کی کیفیت یہ ہے دل گرفتہ ہو جاتا ہے، جرت نہیں کر پاتا. اتنے ہی ٹکڑے کے اوپر آئیے عزیزان مان، خدا کرے کہ آپ تو ان بندنوں میں نہ پھنسے ہوئے ہوں. جو کوئی پھنسا ہوا ہے ان سے پوچھئے، حضرت صاحب کے متعلق اسے کیا کہ دیکھیے یہ تو بڑی چیز ہے کہ صاحب وہاں نہ جانا، ان کے ہاں جا کے سجدہ نہ کرنا، یہ تو بڑی چیز ہے. یہاں ان کے متعلق یہ کہیے کہ صاحب یہ تمہارے حضرت صاحب بلاحل کیا قوت رکھتے ہیں، کیا اقتدار ہے ان کو، کیا تم ارے توبہ کرو صاحب، توبہ توبہ توبہ، اللہ سے معافی مانگو، استغفر اللہ ربی، یا اللہ مجھے اس شیطان کے بیچ میں نہ لے آنا. اور وہیں بیٹھا ہوا اس سے ڈر رہا ہے حضرت صاحب میں نے نہیں آپ کی شان میں گستاخی کوئی کی. خواب میں کہیں اگر حضرت صاحب کی جوتی کو جتڑی کہہ دی ہے، صبح اٹھ کے صاحب وہ سجدے میں گرا ہوا حضرت صاحب سے معافیاں مانگ رہا ہے کہ حضور گستاخی ہو گئی، معاف رکھ دیجیے. اور یہ تو معلوم نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں کہ وہاں گئے اور انہوں نے کہہ دیا، سلام کیا ہے انہوں نے بغیر آنکھ پہ لائے ہوئے جواب دیا ہے. اتنے میں صاحب گڑگڑا رہے ہیں کہ یا حضرت میں مارا جاؤں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا، سر مجھے نہ دھتکاریے، مجھے راندہ درگاہ نہ بنائیے. حضرت تو ایک طرف رہا، حضرت وہ 100 من مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، وہاں جاتے ہیں، جا کے پہلے سیدھا کیا، پھر اٹھنے کے بعد آپ کو پتا پچھلے پاؤں لوٹتے ہیں. یعنی حضرت صاحب کی سیمنٹ کی بوری والی پٹنا ہو جائے گا. اور یہ کیا ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنا خوگر ہو جاتا ہے اس کا. وہ جو پنجرے میں پڑا ہوا تیتر ہوتا ہے، صبح کے وقت اسے جب سیر کرنے جاتے ہیں یہ مانا بلوان، وہ پنجرا اس میں تیتر لے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں جنا گارڈن کے پاس سے، پنجرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تیتر پیچھے پیچھے، پنجرا آگے آگے. درختوں پہ آزاد جانور کیا چاہ رہے ہیں، اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ چھوڑو ان بندنوں کو، اس قید خانے سے نکلو، دیکھو آزادی کی فضا کو، تمہارے سامنے آوازیں دے. وہ آوازیں دے رہے ہیں، یہ ڈر کے بھاگ کے پنجرے کے پیچھے چلا جا رہا، اس کا دروازہ بند ہے، چونچے مار مار کے کھولتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. اور جب وہ پنجرے کا دروازہ کھلا اندر گیا، 3 نفل بڑے شکرانے دے جرا میں نے تیر کمامے ہے نہ سیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بات، حضور کی دامن میں پناہ میں آ گیا ہوں تو سارے خطروں سے معاف ہو گیا. یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ یہاں لے جاتا ہے شرک. اب انہیں وہ کہتا ہے، خدا قرآن کہتا ہے کہ انہیں جب یہ دعوت دو کہ بابا ایک ہی وہ ہے کہ جس کے سامنے جھکنا ہے،
اور کسی کے سامنے نہیں کہتا ہے، دل گرفتہ ہو جاتا ہے، او توبہ کرو، کیا کہہ رہے ہو حضرت صاحب کی شان میں یہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خدا کے علاوہ اب ان کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے سمجھ دیکھا نا صاحب آپ نے بات آج کہی نا. میں ایک دن کہتا تھا کہ تم آؤ گے ایک دن جہاں صاحب چلے جاؤ منکر ہو کے، حضرت صاحب نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں ہے، لے آئیں گے ہم اس کو ساتھ، دیکھو تم ایک دن کیسے آتا ہے. خوش ہو رہے ہیں اس دن، شیرینی بانٹ رہے ہیں کہ حضرت جب خدا کے علاوہ ان معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اس دن سے. یارویں والے دی نیازاں دین دیا ہے، 17ویں والے دی دیکھ چڑھاؤں دیا ہے، دیوے بالدہ پیا ہے. خدا کے علاوہ جب کسی کا ذکر کیا جاتا ہے یوں خوبر ہو جاتا ہے انسان ان باطل کے خداؤں کی پرستش کرنے. اور پھر عرض کروں کہ صاحب ان خداؤں کی پرستش کو چھوڑ دیجئے، آپ کے اپنے جذبے کا، اس الہ کا کوئی حکم جو آپ کا جو تقاضا کتنا ہی وہ ان قوانین کے خلاف کیوں نہ ہو، جب آپ ہر قسم کا ناجائز حربہ استعمال کرنے کے بعد کبھی اس کو وہ پا لیتے ہیں، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو پوچھئے نہیں آپ کی خوشی راہوں یا ان کو راہ کہتا باتیں کٹ جاتی. ہاں آ گیا بیگم، آج تو ریس میں نکل آیا نمبر ہمارا، مار لیا صاحب. اور پھر اس کے بعد نیاز بڑھتی ہے خدا کی، وہ تیرا ستیہ ناش. کبھی آ جاتا ہوگا نا اس میں کہ وہاں تو وہ پولیس والا تھا، 5 اس کو تھمائے، اوپر وہاں بیٹھا ہوا تھا 500 اس کو بھی بھیجا، ڈر آ جاتا ہے کہ شاید وہ بھی پکڑ لے، 2 دے گاؤں میں بھی دے دیتی ہیں. چل بھائی عادی ہو گیا ہے انسان اس چیز کا کہ رشوت دینے سے بچ جاتا ہے. بازی ریش بابا ہم بازی، یہاں وہاں سب کو رشوت دی، پھر دادا صاحب کو جا کے دی، اور اس کے بعد پھر صاحب نظر اللہ نے آز حسین ان کو بھی بیچ میں لیا. ہوں بولو بچوں تیسرا بول دو جن کھاتا ہے پلا دولے کے میں. ہوں بولو بچوں تیسرا بول دو جن کھاتا ہے پلا دولے کے میں. اللہ کو بھی پلا کھلا کے راضی کر. جانے من کس مقام سے ہیں، جو جی میں آیا ان کا یہ کرتے، ہمیں گلا کیا تھا. گلا یہ ہے کہ اس کتاب کو ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ کرتی ہے. اور اس سے بھی آگے شرک عزیزان مان علم کی دنیا میں آپ کو معلوم ہے، میں کہا کرتا ہوں فارمولہ اگر صحیح ہو اور اس فارمولے کے مطابق عمل کیا جائے اس کا نتیجہ یقیناً نکلتا ہے، اور ایک ہی نتیجہ نکلتا. میں یہاں کروں تو کوئی دوسرا شخص جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں لندن میں بیٹھا ہوا کرے، تو قطب شمالی میں بیٹھا ہوا ہو، تو صحرا میں بیٹھا ہوا، تو ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے، فارمولہ دونوں کے پاس ایک ہے. اگر اس فارمولے میں کوئی آمیزش نہیں کی انہوں نے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ وحدت ہوگا. یہ جو قانون فطرت ہیں کہ آگ پہ پانی چڑھائیے تو پانی گرم ہوتا ہے 100 درجے اوپر ابلنے لگتا ہے، یہاں ہو وہاں ہو کہیں ہو، میں کروں آپ کریں، ہندو کریں مسلمان کرے، کچھ کرے، ایک نتیجہ ہر جگہ ہر شخص سے. ایک قانون کی پابندی ہے نا. دیکھا وحدت کیسے پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر. اگر اس فارمولے کے اندر آپ نے کوئی آمیزش اور کر دی، اتنے قطرے ہائیڈروکلورک کے، اتنے نائٹرک کے، اتنا اس میں یہ اور اتنا یہ، سر فارمولہ اور یہ کچھ کیجئے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کا یہ رنگ ہوگا، اس کا یہ سب ہوگا، ٹھیک بات ہے. یہ سارا فارمولہ اس میں اپنی طرف سے ایک اور چیز آپ اس فارمولے کے خلاف بڑھا دیجئے اس کے اندر، پھر کبھی وہ نتیجہ نکلے گا؟ سوال ہی نہیں. اور پھر یہاں آپ کوئی چیز بڑھائیے، لندن والا اپنے طور پہ کوئی بڑھا دے، صحرا والا اپنے طور پہ بڑھا دے، وہ کہ جن کے نتائج سب کے یکساں تھے، اب کسی کا نتیجہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا. دیکھا شرک کیسے پیدا ہو رہا ہے، وحدت کیسے ٹوٹ رہی ہے. اور یہ ساری محنت آپ کریں کسی بہت بڑے فارمولے کے مطابق، کسی پلان کے مطابق، کسی اسکیم کے مطابق کچھ بنانے والے، ذرا سا بھی اس میں آپ کے یوں کسی حساب میں غلطی ہو جائے یا اس میں کوئی آمیزش کر دیں، یہ شرک ہے. تو یہ باقی جتنا کچھ ہے کوئی بھی اس کا نتیجہ نکلے گا. 10 چیزیں اس کے اندر ہوں، 9 چیزیں آپ نے بالکل صحیح ڈالی، 10ویں چیز بجائے اس کے جو فارمولے میں لکھی ہے اس کی بجائے اگر کوئی چیز اپنی طرف سے آپ نے ایڈ کر دی تو یہ جو ریزلٹ اس کا نکلے گا یہ نہیں ہوگا کہ 90% ٹھیک ہوگا، 10% غلط ہوگا، یہ 100% غلط ہو جائے گا.
اس میں تو عزیزم یہ تو چیز گریڈینگ جو ان کے ہیں انگریڈینٹ، ان میں کوئی چیز دوسری ڈال دیجئے تو یوں ہو جاتا ہے، اس کے تو حساب میں اگر غلطی تھوڑی سی ہو جائے، غلطی کے کیا معنی، اس میں شرک ہو جائے، جو اس نے حساب کہا ہے اس کی بجائے اپنی طرف سے کوئی حساب کر کے آپ اس میں ڈال دیں، اس میں 100% نقصان ہوتا ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اور میں عرض کر رہا تھا کبھی کہ بڑا لمبی بات ہے، موضوع ہے وسیع، کبھی لاؤں گا ان چیزوں کو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب پھر یہ اس میں ایمان کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اچھے اعمال جس کے ہیں، جو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، فریب نہیں دیتا، وہ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے اوپر یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، یہ کیا ضروری ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس فارمولہ جو ہے اس میں، اس فارمولے کے اندر وحدت ہونی چاہیے، سیٹ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، اگر اس میں سے اتنی چیزیں اچھی ہیں، نیکیوں کی اس کی ہیں، چلیے ٹھیک ہے، 60% اس نے مارک حاصل کر لیے، پاسنگ مارک تو اس کو مل گئے نا، ٹھیک ہے۔ قرآن اس شرک کے متعلق کہتا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ یہ جو باقی آ رہے ہیں ان کے متعلق تو یہ ٹھیک ہے، کہیں غلطی صاحب نسیان کی بات جو ہے یہ ہو، وہ جو اس طرح سے شرک کرتا ہے اس فارمولے میں ہی اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیتا ہے، اس کے اعمال تولنے کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ووٹاں کی جڑا جماعت اسلامی نال ہویا گنن دی لوڑ نہیں پئی، وہ ترازو لایا سن نا اپنا، انہیں کیا ہے لوڑ ہی نہیں لایا کرنے، تولن دی لوڑ نہیں ہے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ انسان جب اپنے مقاصد عمل کے جالوں میں گھرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اپنا جال آپ لے جاتا ہے، آپ ہی ترازو لے گئے۔ مذہب حقائق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جھوٹے مذہب تھے، دین نہیں تھا جیزان ایمان، بکار کے کہتے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب اسلام کی شکست ہو گئی، معاذ اللہ۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ شرک میں یہ جو باقی سارا کچھ آپ کا صحیح ہے، یہ بھی کوئی نتیجہ نہیں پیدا پھر کرتا، فارمولے کا ایک جز جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے آلوش کر دیا۔ کیسی عمدگی سے قرآن بات بتا 2/85 2/50 بات جو پیچھے سے آ رہی ہے، پہلے بھی یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں لیکن ہر بار آنی چاہیے سامنے، بڑی عمدہ بات ہے۔ وہ ہر اہل مذہب یہ کرتا ہے، ہم بھی اہل کتاب، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں نا، ہمارا یاد رکھیے آج کا مسلمان اسی مقام پہ ہے جس مقام پہ ظہور اسلام کے وقت اس سے پہلے کے اہل کتاب تھے، دین نہیں ہے اس کے پاس۔ فرق یہ ہے کہ ان کی کتاب بھی گم ہو گئی تھی، ان کے پاس کتاب تو ہے لیکن ان کے پاس تو ایسے ہی کتاب ہے جیسے تو پارٹیشن سے پہلے جہاں ایک بہت بڑی فرق تھی، سنت سنگھ جسونت سنگھ تاجران کتب کشمیری، آپ کو یاد ہے کسی کو اس زمانے کی یہ یاد؟ قرآن شریف چھاپا کرتے تھے وہ دینا جی، یہاں ساری دکان قرآن شریف نال بھری ہوئی ہوں تے دوویں سکھ دے سکھ سن، یہ ساری قوم کے گھر قرآن پائے ہوئے آگے، سنت سنگھ جسونت سنگھ کو عمل ان کا بھی احبار و رہبان کے اوپر تھا، زندگی ان کی بھی احبار و رہبان کے اتباع میں گزر رہی ہے۔ فرق یہ تھا کہ ان کی کتاب تو محفوظ شکل میں نہیں تھی، کتاب انہوں نے اپنے ہاں محفوظ شکل میں رکھ لی ہے۔ سنت سنگھ جسونت سنگھ ان کا بھی دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارے قرآن شریف میں کوئی غلطی ایک نکالے گا، ایک غلطی کی ایک اشرفی دیں گے۔ انہوں نے اہل کتاب نے بھی احبار اور رہبان ہی کو اپنا خدا بنا دیا، ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ یہاں بنا دی، جو کچھ وہ کرتے تھے وہی کچھ ہم کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ جو ان کے تذکرے بیان کیے ہیں وہ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں گل سن نوئے نہیں کن کر، بات وہ بیٹی کو سنا کے کہتی ہے، حقیقت میں بہو کو بتانا ہوتا ہے۔ یہ جو داستانیں بیان ہو رہی ہیں یہود اور نصارہ کی، انہوں نے سابقہ کی، وہ باتیں ان کی کر رہا ہے کہ ہم سے رہا ہے۔ کہا ان کی کیفیت یہ ہو چکی تھی ان یہودیوں کی کہ پہلے اپنے ہاں سے اپنے ہی لوگوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے لوگ ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور قیدی بنا لیتے تھے تو ان کے ہاں کے پھر مصلحین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ لوگوں دیکھو قیدی کو قید بند سے چھڑانا جو ہے یہ بڑا کار ثواب ہے، کار ثواب کا کام ہے، اصطلاح یہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے آؤ چندے اکٹھے کرو، خیرات کے پیسے دو، عطیے دو، فنڈ قائم کرو، ان کو چھڑانا بڑا ضروری ہے اور یہ بڑا ثواب ہے، اور اس میں پھر آ کے عطیے دیتے ہیں اور پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔
کہ بڑا ثواب کا ہم نے کام کیا، ہم نے ایک قیدی چھڑا دیا، یہ سب کچھ۔ قرآن ان سے کہتا ہے یہ بتاؤ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان نے کہو یہ جو تم ایک ثواب کا کام کر رہے ہو، وہ جو تم نے ان کو پہلے گھروں سے خود نکالا تھا، یعنی وہ کتنے ثواب کا کام تھا، خود ہی ان کو نکال رہے ہو، اور جب یہ دوسرے پکڑ کے لے جاتے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے پھر ثواب کما رہے ہو، تو گویا یہ تمہارے ثواب کمانے کے ذریعے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر وہاں نہ نکالو، تم وہ نہ پکڑ کے لے جائیں، تم نہ چندے اکٹھے کرو، تو تم ثواب کیسے کما؟ اب یہ جو چیز ہے قیدی کو چھڑانا، یہ حقیقت بہت بڑے ثواب کا کام ہے، قرآن نے بڑی تاکید کی ہے۔ فک رقبہ قرآن کریم نے بنیادی بات قرار دی ہے مومن کی، جماعت مومنین کی۔ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ٹھیک ہے، غلام نہیں رہے، فک رقبہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ جتنی دنیا کی قومیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنا خود اختیاری کے حقوق حاصل نہیں ہے، فریڈم حاصل نہیں ہے، آزادیاں حاصل نہیں ہیں، کلونیلزم کے اندر، استعماریت کے اندر، کسی دوسرے کی غلامی کے اندر، جتنی قومیں دنیا کے ہیں وہ سارے رقبہ کے اندر آتی ہیں۔ جماعت مومنین کا فریضہ یہ ہوگا اسلامی نظام کا کہ دنیا میں جہاں جہاں محکومی اور غلامی ہے، جس قوم کو جس قوت نے محکوم بنا رکھا ہے، اس محکوم کی طرف سے جا کے ان کے خلاف وہ لڑائی کرے اور ان کو آزادیاں دلائے۔ قرآن کا حکم ہے عزیزان ایمان، اسے فک رقبہ کہتے ہیں۔ فک رقبہ کو قرآن نے بہت بڑے اجر عظیم کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے یہ غلام تو چھڑائے ہیں نا، قیدی چھڑائے ہیں نا، یہ تو اس کا تو ثواب ملنا چاہیے۔ انہوں نے ان کو گھروں سے نکالا ہے، وہ گناہ ہونا چاہیے۔ یعنی منطق کی روح سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا ثواب ملنا چاہیے، اس کا گناہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ہے تصور تمہارے ذہن میں، اس فارمولے کے اندر 50% اگر تم نے صحیح چیزیں ڈالی اور 50% اپنی طرف سے یہ کچھ کیا، تو پھر چاہتے یہ ہو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کم از کم 50% تو صحیح نکلائے۔ وہ کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اس فارمولے کے بعد اجزاء کے اوپر تمہارا یقین ہے کہ ٹھیک ہے قیدیوں کو چھڑانا ثواب کا کام ہے، اور دوسرا حصہ جو اسی فارمولے کا ہے اس سے انکار کرتے ہو کہ ان کو گھروں سے نکالنا جرم ہے، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ سرکار آدھا تو جواب میرا ٹھیک ہے نا، اس کے تو نمبر دے دیجئے۔ کہتا ہے کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو بھی یہ روش اختیار کرے گا، سن رکھو 50% مارک کی توقع کرنے والوں اور مطالبہ کرنے والوں، جو بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی ذلت و خواری ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس سے زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ یہاں جس سے سنو وہ کہتا ہے بھئی سارے قرآن سے کن عمل کیتا، جنہیں جو کا کوئی ہوئے کر لگے، ٹھیک ہے جی، وہ چوری کی تھی وہ اپنے تھا رہی، دیکھ لی تھی نیاز دی اپنے تھا رہی ہے، تو آپ کو ملے گا ہی نا۔ یہ ساری دھاندلیاں، یہ ڈاکہ زنیاں، یہ راہزنیاں، یہ قذاقیاں، یہ غریبوں کے پسینے کو نچوڑ کے اتنے بڑے انڈسٹریز اور کارخانے اور مزارعات، اور اس کے بعد یہ مسجد بنا دی، پنکھے لگوا دیے صاحب، خانہ کعبہ میں جی ہم نے دیکھا ہے وہاں بھی ان کے پنکھے دیکھے، سبحان اللہ صاحب، دیکھیے نا کیسا اپنے لیے جنت کا سامان کر رہے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور یہ جو چیز صاحب کہ یہ صدقہ اور خیرات غریبوں کے کپڑے بنوا کے دے رہے ہیں، ان کے لیے اسپتال کچھ قائم کر رہے ہیں، گشتی دواخانے چل رہے ہیں، ان کے غریبوں کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا کیا تھا ان یہودیوں؟ پہلے اپنے ہی بھائیوں کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ مدد کے محتاج ہو گئے، مدد کا محتاج بنا کے پھر ان کی مدد کرنے کے لیے چندے کیے، خیرات کیا، صدقہ دیا، یہ سب کچھ کیا کہ اس کا ثواب کمائیں۔ پہلے آپ ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں آپ کی 80% آبادی جو ہے وہ بھوکے مرے، پھر بھوکوں کے لیے نیاز کی دیگیں دے کے ثواب کما رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، انہیں اس حالت میں پہنچانا کہ یہ محتاج ہو جائے، یہی حرام تھا تمہارے اوپر کمبختو، اب ثواب کما رہے ہو ہمارے ہاں، مارا جوتے سے۔ خزي في الحیات الدنیا، خزي في الحیات الدنیا،
قیامت کی بات تو وہاں رہے گی۔ کوئی معاشرہ جس میں کوئی ایسا نظام جس کا نتیجہ یہ ہو کہ انسانیت کا کوئی فرد بھی محتاج ہو جائے کسی کا، اس کے بعد اس کے مداوع کے لیے 1000 خیراتیں بانٹو اور 1,00,000 زکاتیں دو، عزیزان ایمان، خزی فی الحیات الدنیا۔ نظام باطل ہے جس نظام میں کسی ایک انسان کی بھی جو محض انسان ہے، انسان ہونے کی جیت سے اگر اس کی عزت اس میں نہیں ہوتی ہے، سارا معاشرہ خدا کی نگاہ میں خزی فی الحیات الدنیا۔ دنیا میں اس معاشرے کی، اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں سے ایک فرد انسانیہ جو ہے انسان ہونے کی جیت سے تکریم سے محروم ہے۔ وہ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب قوم ذلیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہمیں کوسنے لگتی ہے۔ دیکھو جی اللہ میاں نے خام خواہ بیٹھے بٹھائے ہمیں ذلیل کر دی۔ قرآن کہتا ہے خام خواہ ذلیل کر دیا تم نے، ہم خام خواہ ذلیل نہیں کیا کرتے۔ اللہ بظلام للعبید، ہم کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اور پھر یہ تم ہو کیا ہمارے سامنے اتنے کمزور، تم پہ ہم ظلم کریں گے؟ قتل نہیں، الزام دے رہے ہو کہ ہم نے یوں ہی تمہیں ذلیل کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے کیا کرتے تھے؟ بل لا تکرمون الیتیم، معاشرے میں جو جتھے والا نہیں ہوتا تھا، تنہا ہوتا تھا، تم اس کی عزت نہیں کرتے تھے، خدا کے قانون مقاصد نے تمہاری ذلت کر دی۔ معاشرے میں ایک فرد کو ذلیل کرتے ہو، خدا کا قانون مقاصد پوری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عزیزان مان، یہاں فرد اور قوم میں فرق کوئی نہیں۔ درخت سے اگر ایک پتا بھی سوکھ کے گرتا ہے تو وہ اس ایک پتے کا جرم نہیں ہوتا، جڑ سے لے کے شاخوں تک ہر پتا اس کا مجرم ہوتا ہے جو ایک پتے کو خشک کر کے گرا دیا انہوں نے۔ اور سائنٹسٹ سے پوچھو، وہ تو آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ یہ جو ایک پتا خشک ہوا ہے کہاں سے اس کی کال شروع ہوئی ہے، جڑ سے اس کی بنیاد شروع ہوگی۔ ایک پورا درخت سرسبز و شاداب جو ہے اس کا ایک پتا اگر خشک ہو گیا ہے اور گر گیا ہے، سارا درخت مریض ہو گیا ہے۔ یہ پوچھو آربوریکلچر یا ایگریکلچر والوں سے، وہ ایک پتے کے مرجھانے سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں صاحب اس کے اندر کوئی کیڑا لگ گیا یا یہ چیزیں اس میں مرض پیدا ہو گئی ہیں، ابھی نہ سنبھالا اگر تم نے تو یہ سارا درخت جڑوں سے نیچے چلا آئے گا۔ یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا۔ قرآن کہتا ہے تم نے ایک تنہا مظلوم کی، ایک یتیم کی جو عزت نہیں کی ہے، بل لا تکرمون الیتیم۔ دیکھا قرآن کیسے اس میں ایک دوسرے کے سامنے بات لاتا ہے۔ ربنا اہانا، ہمارے رب نے ہمیں اہان ذلیل کر دیا صاحب، رب نے ذلیل کر دیا۔ کہا تم نے اس ایک فرد کو ذلیل کیا، ہمارے قانون مقاصد قوم کو ذلیل کر دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد وما الله بغافل عما تعملون۔ ہمارا قانون مقاصد عمل جانتا ہے، صدقے اور زکوٰۃ اور دیگیں اور نیازیں دے کے اور مسجدیں بنا کے پکے لگوا کے جنت کے قابل بن سکتے۔ ہم اتنا یہی نہیں دیکھتے، ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو اس حالت میں پہنچانا جو ہے وہ جو تمہارا جرم ہے، مَلَّا غافل امت، ہم اس سے غافل نہیں ہیں، ہماری اس سے بھی دھیان ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ آگے ہمیں بیگوں کی رشوت دے کے سمجھو کہ ادھر سے ہم اغماز کر لیں گے، چشم پوشی کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہیں اس حالت میں پہنچایا کس نے، اسے قرآن کریم شرک قرار دیتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو وہ تو وقت کے لحاظ سے میں نے اتنی ہی جزیات گنائی ہیں، قرآن سے اگر یہی متعین کر لیا جائے کہ وہ شرک کسے کہتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ میں بات آئے گی جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اب سمجھیے اس آیت کو کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ نقصان ناقابل ہے، یہ تحقیق تمہاری جو ہے یہ جسے آپ کہیں گے بخشی نہیں جا سکتی، معاف نہیں کیا جا سکتا، اور جو کچھ بھی تم کرو وہ کچھ سہل ہوگا، نسیان ہوگا، خطا ہوگی، فارمولے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، کہیں میجرمنٹ میں کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، صحیح کوئی انگریڈینٹ ٹھیک اچھا نہیں آیا، کہیں اس میں تھوڑی سی حرارت زیادہ پہنچا دی گئی، غلط ہوا، دوسری دفعہ پھر کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن صورت اگر یہ ہے کہ اس کے اندر آمیزش کر رہے ہو آپ خود کچھ انگریڈینٹس کی، ان کی وجہ سے شرک کر رہے ہو، جتنی دفعہ دوہراؤ گے اتنی دفعہ حبطت اعمالہم ہوگا،
ساری عمر دہراتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ تو نیکیاں اس معاشرے کے اندر، دیکھتے ہو کیا ہوگا یہ، اور زیادہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، ذیابیطس کا مریض شکر کھاتا چلا جائے۔ یہ ہے عزیزان من شرک، یہ ہے توحید۔ یہاں پرستش کی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کے عملی مسائل ہیں، نہیں چل سکتے۔ یہاں تو علاج اگر کسی ایک ڈاکٹر کا آپ کر رہے ہیں، اس کے نسخے کے اندر اگر اپنی طرف سے تھوڑی سی تبدیلی کر رہے ہیں آپ کہ صاحب ٹھیک ہے صاحب یہ اتنی چیزیں تو میں نے یہ لے لی ہیں اور اس کے ساتھ طریفل کشمیز تھوڑا سا میں نے کھا لیا کلین مکسر کے ساتھ، پوچھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سوال ہی نہیں۔ کائنات میں توحید چل رہی، یہاں وحدت ہے۔ ہر فارمولا، ہر پروجیکٹ، ہر اسکیم، اس کا بیسک جو چیز، سارا ریاضی کا جتنی عمارت آسمان تک جا رہی ہے، یہ جو چاند پہ چلے سوار ہو رہے ہیں کس چیز کی بنا پہ ہے؟ یہ میتھمیٹکس ہے، یہ ساری چیز ریاضیات پہ ہے۔ کیا ہے ریاضیات؟ فطرت کے قوانین کا تجزیہ کر کے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ اس طرح سے کار فرما، اس کے مطابق بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے چاند کے اوپر ان کی گاڑی جس میں آدمی بھی کوئی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کی وہ وہاں اس گاڑی کو اپنی منشا کے مطابق اس سے کام کرایا جا رہا ہے، وہ وہاں سے خبریں بھیج رہی ہے، یعنی اس میں انسان بھی کوئی نہیں ہے۔ جب جی چاہتا ہے اسے چلا دیتے ہیں، جب جی چاہتا روک لیتے ہیں، جب جی چاہتا اس کو اوپر لے آتے ہیں، نیچے زمین پہ لے آتے ہیں، آسمان پہ بھیج دیتے ہیں۔ کس چیز پہ؟ فارمولا۔ ہمارے ہاں تو بالکل مغیر العقول باتیں ہیں، ہماری تو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ ان سے سمجھیے تو وہ اتنا سا کوئی ہوتی ہے لائن جس میں کوئی تھوڑے سے، اب وہ بھی سمپل ہوتے ہیں، وہ 1 2 3 4 بہت پیچھے رہ جاتی ہے بات، وہ اتنا سا سمپل ہوتا ہے سارا اس فارمولے جس کے مطابق یہاں کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا چاند کو کنٹرول میں لے آ رہا ہے۔ فارمولا تو یہ ہوتا ہے، اور ذرا سا اس کے اندر فرق رہ گیا تھا نا، جو پچھلا بھیجا تھا راستے میں جو پھٹا ہے، شرک ہو گیا تھا نا اس کے اندر ذرا۔ یہ نہیں ہوا کہ اس میں 1% شرک تھا تو اس کا 1 پیج ڈھیلا ہو، پورے کا پورا اڑ جاتا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، حبطت اعمالہم، کیا الفاظ ہیں قرآن کے ساتھ۔ معاشیوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، وہ پیٹ بڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر دیکھیے تو بڑا فربا ہوتا ہے، لیکن کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ اس کو غذا دی جاتی ہے وہ جزو بدن نہیں بنتی، ان ڈائجسٹڈ، غیر ہضم شدہ وہ ساری غذا اناج وغیرہ اسی طرح سے نکل جاتا ہے، تو جسم اس میں توانائی نہیں آتی، وہ اس بیماری کی وجہ سے کچھ پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے اندر، اس کی وجہ سے ویسے بڑا پھولا نظر آتا ہے، وہ تندرست نظر آتا ہے، موٹا تازہ فربا نظر آتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اسے عرب کہتے تھے حبط اعمال، کہ بازار نظر تو آئے کہ بڑے نیک کام ہو رہے ہیں، بڑیاں ثواب کمانے کے کام ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ جھوٹی فربہی ہو جو نظر آ رہی ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اور اعمالہم عزیزان من بڑی گہری چیز ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو کرتے ہی نہیں کچھ، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو وزن میزان کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ حبطت اعمالہم، میں کہتا ہوں یہی ایک قوم مسلمانوں کی یہ مذہب کے نام پہ جتنا کچھ کر رہی ہے، یہ اگر توحید ان میں ہو اور یہ اس سے بھی کم کرے، دیکھیے نتائج کتنے نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک حج کی تقریب آپ دیکھ لیجئے، ساری دنیا ٹکرے مار کے مر جاتی ہے کانفرنسیں کرنے کے لیے کہ اس قسم کا کوئی اجتماع عالمگیر ان کے ہاں ہو جائے، یعنی اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے، دکھ اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، حتیٰ کہ فریب دے کے، یہ تو توڑے نکلواتے ہیں، رشوتیں دے کر، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے، اب تو پھر بھی آسانیاں ہو گئی ہیں، اونٹوں پہ سفر کر کے 10 12 15 لاکھ انسان جمع ہو رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آخر میں اولئک حبطت اعمالہم، بے نتیجہ، جیسا میں یہ کہا کرتا ہوں۔ وہ حج کے اجتماع میں یہ جتنے جمع ہو جاتے ہیں، وہ جو اسرائیل حکومت اپنی کام کر سکی ہے نا، ان کی نوجوانوں کی آبادی اتنی نہیں ہوتی جتنی یہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کرتے وہاں کیا ہے پھر؟
دعا مانگ رہا ہے امام صاحب بھی اور یہ آمین کر رہے ہیں. شدد شملہم، یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر، یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، یا اللہ ان کی بستیاں اجڑ جائے. وہ کہہ رہا ہے یہ آمین. 10 لاکھ آدمی 14 لاکھ آمین وہ کرتے کرتے مطمئن ہو کے صاحب پھر اس طرح سے یہ کر کے وہ منہ ہاتھوں کی کالک منہ میں مل لیتے ہیں. اور اس کے بعد مطمئن انہوں نے کہا حاجیاں دا حج قبول، انہوں نے کہا الحمدللہ قبول کرو. کبھی تو روندے آ گئے تھے وہ جتی تے جتی مار دیتے جاندے. یہ کیا ہے؟ حبطت اعمالہم، کروڑوں روپے آپ کے صدقے خیرات زکات نیازوں کے لیے محتاجی غریبی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ حبطت اعمالہم. 70 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگر 10 کروڑ بھی یہ روزے رکھتے ہوں گے تو کوئی چھوٹی ہی عسکری ٹریننگ ہے. مئی جون کے دنوں کے اندر 18 گھنٹے رضاکارانہ طور کے اوپر پانی کا ایک قطرہ نہیں ٹپکایا جا رہا ہے. سب حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، تڑپ رہا ہے. پانی موجود ہے کمرے کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ نہیں پی رہا. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کوئی چھوٹے اعمال ہیں یہ. 30 دن کے بعد پورا قرآن ساری رات کو سنتے رہتا ہے. دن بھر میں یہ اتنی بڑی مشقت کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ عید والے دن ڈاکٹروں نے سدنا پہن دیا ہے. حبطت اعمال، نتیجہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی حیات الدنیا، ذلت پاک. تو قیامت پہ تو اٹھا نہیں رکھتا، وہاں کی بات تو وہاں کرے گا. اور وہاں کی بات کے متعلق تو یہی کہہ دی ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو قوم یہاں ذلیل و خوار ہے وہ وہاں بھی ذلیل و خوار. یہ ہے عزیزان من شرک، یہ ہے شرک کے نتائج. جب پھر اس قوم سے سازش کی گئی تو توحید کے معنی ہو گئے صرف ایک خدا کی طرف، شرک کے معنی ہو گئے خود بتوں کو پوجنا. اتنا آسان ہو گیا. اور اس کے بعد پھر خزی فی الحیات الدنیا کے نام زندگی کے ہر شعبے میں شرک کے امتحان. ایک ہی آیت ہوئی، خدا کرے کہ قرآن کا صحیح مفہوم جو ہے میں سمجھا سکوں آپ سے. ایک ہی آیت کے عزیزان ایمان، اس کے تو 2 لفظ بھی اگر عملاً ہماری زندگی میں کہیں آ جائیں تقدیریں بدل جائیں قوموں کی. عزیزان ایمان یہ سارا راز شرک اور توحید کے اندر ہے، یاد رکھیے. اسی لیے اس نے کہا ہے اور باقی چیزیں تو ان الفاظ میں بخشی جا سکتی ہیں، یہ نہیں بخشی. سورہ النساء کی آیت 116 ہم نے آج پہلی، 117 آیت سے ہم آئندہ لیں گے.